اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج میں بات کروں گی کہ جب ہمارے جو روزانہ کے کام ہوتے ہیں جن پہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کریں اور نہ کریں، تو اس کے لیے ہمیں جیسے ہم سنتے تھے استخارہ کی نماز بتائی جاتی تھی، پھر دعا بتائی جاتی تھی، اور اس میں کہا جاتا تھا کہ اس کروٹ سوئیں، یہ خواب آئے گا تو بہتر ہے۔ تو لوگ استخارے کو بہت مشکل سمجھ کر جو ہے وہ نہیں کر پاتے تھے اور اپنا استخارہ دوسروں سے کرواتے تھے۔ تو آج میں بات کروں گی بہت ہی آسان استخارے کا جو ہے وہ طریقہ ہے جو اس کو آپ کر سکتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کام میں لگتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کا دل اگر جاتا ہے اس کام کی طرف تو آپ کرتے ہیں، ادروائز وہ آپ پھر نہیں کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ وضو کر لینا ہے، 2 رکعت نفل استخارے کے پڑھنے، اس پہ آپ سورہ اخلاص لگا لیں، جیسے میں سورہ اخلاص لگاتی ہوں، سورہ اخلاص لگا لیں یا کوئی اور سورت پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے۔ وہ دعا اس طریقے سے کرنی ہے: یا اللہ جس طرف خیر ہے مجھے وہاں بھیج دے، یا اس خیر کو میری طرف بھیج دے، اور جس طرف شر ہے مجھے اس سے دور کر دے، یا اس شر کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ دعا کہنی ہے آپ نے، اور پھر پھیر کے منہ پر ہاتھ پھیر کے جو ہے آمین کہہ کے آپ نے اس کام کے لیے جو ہے وہ اب دعا کر دی ہے۔ تو اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا یا وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو وہی آئے گی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے وہ یہ استخارے کی نماز کے ذریعے جو ہے وہ ہیلپ لے لیتے ہیں۔ تو یہ وہ تھی استخارہ کی نماز، اس کو کریں، اس کو پڑھیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر کام میں پورے دن کے جو معاملات ہیں ان میں ہیلپ لیں۔ اچھا، استخارہ کی نماز کب پڑھ سکتے ہیں؟ یہ استخارہ کی نماز آپ مغرب کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھتی ہوں، آپ اسے مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس سے کسی کی اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ کی رہنمائی لے یا اس سے مدد طلب کرے تو اس کے لیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔